تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل سچ چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اقبال کا میسیج اس شعر میں ہے کہ پہلے تو اپنی فکر کر، دوسروں کی ہمدردی کے لیے بعد میں جا۔ یعنی پھول جو تھا وہ فکر مند تھا بلبل کی فکر میں کہ اس کا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو اقبال پھول سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اپنی فکر کر۔ اپنی فکر کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت پرو ایکٹیو ہونا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے سب سے آسان کام یہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں نا۔ جب آپ دوسروں کی فکر کریں گے تو اپنے اوپر کام نہیں کریں گے، تو یہ بہت ہی آسان سا کام ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، جو کہ مشکل کام ہے۔ دل سے چاک، زخموں سے بھرا ہوا دل، پیراہن کہتے ہیں لباس کو، چاک پھٹا ہوا، رفو کر لے سی لے۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اقبال کی پوئٹری کا اگر صرف یہ شعر کو ہی سمجھ کے عمل کر لیا جائے تو زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے مشکل ہے، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے، لائف از ڈیفیکلٹ، اور اگر تجھے عزت چاہیے اس دنیا میں تو پھر تو مشکلات کا جو ہے نا مقابلہ کر۔ یعنی زندگی جو ہے وہ کانٹوں کی طرح ہے، مسائل کی طرح ہے، اور ان مسائل کو سے نبٹنے کا نام زندگی ہے۔ یہی بات ایک اور آتھر نے اس طرح سے کہی ہے کہ لائف از ڈیفیکلٹ اینڈ دیئر آر ویریس ٹولس ٹو سالو لائف پرابلم اینڈ ون آف دا ٹول از ڈسپلن۔ With no discipline, we can solve no problem. With some discipline, we can solve some problem. And with full discipline, we can solve all problem. اور قرآن میں ایک آیت ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اس نے کوشش کی ہوگی۔ شعر کا مین میسج، کوشش کرنا، محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، زندگی کے مسائل کا مقابلہ کرنا، یہ ہے۔ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابہ گل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ مین میسیج یہ ہے کہ جو باؤنڈریز اسلام نے دی ہیں ان حدوں میں رہنا چاہیے، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اور اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صنوبر کا درخت ہے وہ زمین میں دھسا ہوا ہوتا ہے، تو یہ اس پہ پابندی ہے، اور پھر وہ آزاد اس طریقے سے ہے کہ وہ پھل وغیرہ نہیں دیتا، بس وہ آزاد ہے۔ انسان کو اپنی آزادی کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، اور آزادی جب ملتی ہے کہ جب وہ کسی سے ڈرے نہیں، فیئر میں نہ آئے، کیونکہ فیئر جو ہے نا یہ انسان کی آزادی کو ختم کر دیتے ہیں، یہ غلامی ہوتی ہے۔ آزاد جب ہوتا ہے انسان جب صرف خدا سے ڈرے اور کسی سے نہ ڈرے۔ تنک بخشی کو استغنا سے پیغام خجالت دے، نہ رہے منت کش شبنم، نگوں جام و صبو کر لے۔ مین میسیج یہ ہے کہ کسی کا احسان نہ لے، کیونکہ اگر کوئی انسان کسی پہ احسان کرتا ہے تو پھر وہ اس کی واپسی بھی چاہتا ہے۔ ایک کتاب ہے انفلوئنس سلڈیانی کی، اس میں ریسیپروسٹی ایک فیکٹر ہے۔ اقبال نے یہ بات 100 سال پہلے کہی تھی، اور سلڈیانی نے یہ بات 100 سال کے بعد لکھی ہے کتاب میں، کہ اگر کوئی کسی پہ انفلوئنس کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے، کوئی احسان کر دیتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ احسان لوٹا دے۔ تو اقبال نے منع کیا کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے۔ تجھ پہ جو بخشش ہو رہی ہے تو اس سے بے نیاز ہو جا، تو بے پرواہ ہو جا ان بخششوں سے، اور تو ان کو ٹھکرا دے، اور اس انداز سے ٹھکرا دے کہ شبنم کا احسان مند کیوں ہوتا ہے، تو خود اپنے پیالے اور سرائی کو اوندھا کر لے۔
تاکہ بخشش کا سوال ہی پیدا نہ ہو، کسی کا احسان نہ لے، اپنی خودداری پہ زندگی گزار۔ تنک بخشی، ضرورت سے کم دینا، استغنا کہتے ہیں بے پرواہی، بے نیازی۔ خجالت، شرمندگی۔ منت کا شبنم، اوس کا احسان مند، نگوں جام و سبو کر دے، پیالہ اور سراہی کو الٹا کر دے۔ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ مین میسج یہ ہے کہ خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا کوئی احسان نہ لے، زندگی جو ہے نا وہ احسان کے بغیر گزارنی چاہیے۔ تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی چیز تجھے باغ میں ملے تو پگڑی میں رکھ لے یا اپنے گلے میں اس کو سجا لے۔ تار کہتے ہیں پگڑی کو، زیب گلو گلے میں پہننا، گلے میں سجانا۔ خودداری، دوسروں کا احسان نہ اٹھانے والا۔ چمن میں غنچۂ گل سے یہ کہہ کر اڑ گئی شبنم، مذاق جور گلچی ہو تو پیدا رنگ و بو کر لے۔ اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نہ آشنا رہنا، جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے۔ اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا، جو تجھ کو زینت دامن کوئی آئینہ رو کر لے۔ بظاہر یہ نظم پھول کے لیے کہی گئی ہے، لیکن مین میسج انسان کے لیے ہے۔ اگر انسان تو چاہتا ہے کہ تیری عزت ہو تو اپنے اندر کوئی پوٹینشیل ڈیولپ کر۔ جیسے پھول میں اگر خوشبو ہے تو پھر اس کو لوگ توڑنا چاہتے ہیں۔ لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں جن میں کچھ پوٹینشیل ہوتا ہے، جو کہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ نااہل کے پاس کوئی نہیں جاتا، یعنی کوئی ایسے پھولوں کے پاس نہیں جاتا جن میں نہ رنگ ہو نہ خوشبو ہو۔ تو اپنے اندر خوشبو پیدا کرنا چاہیے۔ اور ایک یہ جو شعر ہے، اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نہ آشنا رہنا، یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ پہ خزاں نہ آئے تو ہر وقت اپنی اسکل سیٹ بڑھاتا رہے، ہر وقت محنت کرتا رہے، تو پھر انسان تجھ پہ جو ہے وہ فال کا موسم تجھ پہ نہیں آئے گا۔ اور ایک دوسرے اس میں مصرے میں یہ ہے کہ تجھ پہ جو ہے کبھی تو زندگی اس طرح سے نہ گزار کہ تجھے میڈل ملیں گے، تجھے اپروول ملے گی دوسروں کی اپروول کے لیے زندگی نہ گزار۔ اس طرح سے زندگی گزار کہ اپنے گولز، اپنی چیزوں میں بس تو لگا رہے، اپنے عشق میں لگا رہے۔ تو جیسے پھول ہے، اس کو خوبصورت عورت توڑ کے لگانا چاہتی ہے، اسی طریقے سے انسان تو اتنا اعلیٰ ہو جا، اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لے، اپنی خودی کو اتنا بڑھا کہ تجھ سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔